دیومالائی داستان داستان سیف الملوک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بہت مشہور ہے۔ یہ داستان ایک رومانوی داستان ہے جو مصر کے شہزادے سیف الملوک اور پریوں کی شہزادی بدی جمال کے عشق کی داستان ہے۔ اس کہانی کے 3 بنیادی کردار ہیں۔ ایک مصر کا شہزادہ سیف الملوک، دوسرا پریوں کی شہزادی بدی جمال، بعض جگہوں پر اسے شہزادی بدر جمال بھی لکھا گیا ہے، اور تیسرا کردار ایک سفید دیو ہے جس نے پری کو پریوں کی شہزادی بدی جمال کو اپنا محکوم بنائے رکھا تھا۔ ناظرین، یہ ایک بہت خوبصورت داستان ہے، لیکن آج کے دن میں آپ کے ساتھ یہ داستان شیئر کرنے نہیں جا رہا۔ سوال تو بنتا ہے کہ اگر اس داستان کو شیئر نہیں کرنا تو پھر اس کا ذکر کیوں؟ ماضی میں ہوا یوں کہ 2014 میں دوستوں کے ایک گروپ کے ساتھ کاغان وادی کے سیاحتی دورے پر تھا۔ جب ہم لوگ سیف الملوک کی سیاحت کے لیے وہاں پر گھوم رہے تھے تو اسی دوران میں نے اپنے چند ایک دوستوں جو میرے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کی جو شہزادے سیف الملوک اور شہزادی بدی جمال کی محبت کی داستان تھی۔ انہیں بہت انٹرسٹ ہوا۔ بعد ازاں انہوں نے گروپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور پھر سارا سفر ایک مطالبے کے ساتھ گونجتا رہا کہ ثاقب بھائی کہانی سناؤ نا، ثاقب بھائی کہانی سناؤ نا۔ یہ آج کے دن مجھے اس جملے کا یا اس مطالبے کا یاد آنا یا آپ کے ساتھ اس کا ذکر کرنا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہی وہ مطالبہ ہے جس نے میرے اندر یہ خواہش پیدا کی کہ میں کہانی گو کے پلیٹ فارم سے آپ دوستوں کے ساتھ کچھ کہانیاں شیئر کروں، کیونکہ تاریخی، ادبی، واقعاتی اور دیومالائی کہانیاں سننا اور سنانا ہم لوگوں کا، ہم پاکستان کے لوگوں کا اور پھر بالخصوص دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کا ایک دلچسپ مشغلہ رہا ہے۔ میں ہوں ثاقب خادم اور آپ دیکھ رہے ہیں دوست ٹی وی، اور کہانی گو کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا چند ایک کہانیاں، اور آج کی کہانی ہے پرندوں کی کہانی۔ پرندوں کی اس کہانی میں 2 بنیادی کردار ہیں، ایک طوطا ہے اور ایک الو ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک طوطا اور طوطی اڑتے ہوئے کسی گاؤں میں سے گزرے، اور اس گاؤں میں انہوں نے دیکھا کہ ویرانی ہے، کسی قسم کی زندگی کے آثار اور رمق نظر نہیں آتی۔ جب وہ گزر رہے تھے تو سستانے کے لیے وہ ایک درخت پر بیٹھ گئے۔ جب درخت پر بیٹھے تھے تو طوطی نے طوطے سے کہا کہ یہ گاؤں کتنا ویران ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے اس گاؤں سے الو پھر گیا ہے۔ یہ ایک پنجابی محاورہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں سے اگر الو پھر گیا ہے تو وہ ویران ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو اسی دوران قریب کی شاخ پر ایک الو بیٹھا تھا۔ اس الو نے یہ بات سنی اور اس نے انہیں کہا کہ اے خوبصورت پرندوں، آپ کہاں سے آئے ہیں، اور کیا آپ مجھے یہ شرف بخشیں کہ آج کے رات آپ میرے پاس قیام کریں اور میری دعوت سے لطف اندوز ہوں۔ طوطے اور طوطی نے الو کی یہ بات سنی اور اس بات پر متفق ہو گئے، اور وہ شام کو اس کے پاس دعوت کا جو اہتمام تھا اس دعوت کے مزے اڑانے کے لیے پہنچ گئے۔ کھانے کی دعوت کے بعد طوطے نے الو سے کہا کہ اب ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم مزید اپنا سفر طے کر سکیں۔ طوطا نکلنے لگا اور ساتھ ہی طوطی بھی۔ جیسے ہی طوطی اٹھی، الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی نے حیرانگی کے ساتھ الو کی طرف دیکھا اور اس نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں طوطے کے ساتھ سفر پر روانہ ہونے کو ہوں۔ الو نے اسے کہا کہ تم کیسے اس طوطے کے ساتھ جا سکتی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ طوطے نے حیرانی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور اس نے پوچھا کہ یہ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ طوطی میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ دونوں کی جانب سے اس مطالبے پر الو اور طوطے میں جھگڑا شروع ہو گیا اور بات گرما گرمی تک پہنچ گئی۔ اس دوران الو نے طوطے کو ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، لہٰذا ہم دونوں سے کوئی
اس بات کے کسی صحیح فیصلے کی توقع نہیں کی جا سکتی، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم قاضی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس بات کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ طوطے کو یہ تجویز پسند آئی، وہ الو اور طوطی تینوں قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ مختلف دلائل کی بنیاد پر قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ طوطی الو کی بیوی ہے، اور یہ کہ وہ اب الو کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ فیصلہ سن کر طوطا بہت رنجیدہ ہوا۔ ایک گہرے صدمے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ طوطا قاضی کی عدالت سے باہر نکلا، اور اس کے پیچھے ہی الو اور طوطی کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے بڑی شان و شوکت سے باہر آ رہا تھا۔ غمزدہ طوطا دھیرے دھیرے چل رہا تھا، اور جو ہی اس نے اڑنے کے لیے اپنے پر کھولے، الو نے اسے آواز دی اور اس سے کہا کہ بھائی طوطے کہاں جا رہے ہو؟ طوطے نے کہا کہ میں اب اس جگہ پر نہیں رہ سکتا، اس گاؤں نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف دی ہے۔ طوطا اڑنے کو تھا کہ الو نے کہا کہ اکیلے جاؤ گے، اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے؟ طوطے نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ اب یہ میری بیوی کہاں رہی؟ عدالت نے اسے تمہیں سونپ دیا ہے، اور عدالتی فیصلے کے خلاف جانا میرے بس میں نہیں۔ الو نے اسے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور یہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ میں صرف تمہیں اس گاؤں کی ویرانی کا سبب بتانا چاہتا تھا، اور وہ سبب یہ ہے، گاؤں، شہر، ملک اور دنیا الوؤں کی وجہ سے ویران نہیں ہوتی، یہ کسی بھی خطے میں ناانصافی کی بنیاد پر ویران ہوتی ہے۔ ناانصافی سے کیے گئے فیصلے دنیا کو برباد کر دیتے ہیں۔ دوستو، آئیے دنیا بھر میں امن کے لیے اور انصاف کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔